اب آپ کو کیا لگتا ہے گزشتہ ایک سال سے مشکلات میں گھری پی ٹی آئی کیا مزید مشکلات سے دوچار ہو سکتی ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ہم نے بیان سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کرنے دیں ان کو فیصلہ، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو بین کرنا چاہتی ہے، معاملہ پھر سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے۔ جی انہوں نے کہا ہے ہاں، تو وہ اور بین کرنے کے لیے کوئی بیسز جو ہے وہ نکالنا پڑتا ہے۔ دیکھیے بات اس وقت یہ ہے کہ جو بھی ہم 9 مئی 2023 پہ ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایک سال گزرنے کے باوجود اس سے آگے نہیں ہم نکل سکے ہیں، اور ضد دونوں طرف ہے۔ پی ٹی آئی میں بھی جو زیادہ پروفائل ہمیں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں گفت و شنید سے کوئی معاملے آگے بڑھانے چاہیے، بہت سے اپنی وہی ضد میں ہیں، تو ضد ہمیں دونوں طرف نظر آ رہی ہے۔ وہ بیانات جو ہے نا، جو 9 مئی کے 8 مئی کا آئی ایس پی آر کی وہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اور پھر 9 کو جو بیانات ہیں، پھر حکومت کے بیانات ہیں۔ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد ہماری حکومت نے بھی وہی راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک راستہ تو بتایا نا معافی کا، آپ معافی مانگتے دیکھیں معافی چھوڑ دیں، معافی سیاست میں معافیاں نہیں ہوا کرتی، یا سزائیں دیں یا آگے بڑھیں۔ اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈیں، پولیٹیکل اکوموڈیشن، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ، دونوں طرف ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف بھی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بھی ضد موجود ہے، اور دوسری سائڈ پہ بھی موجود ہے، اور جب تک کہ یہ آپ کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو تتر بتر صرف پی ٹی آئی نہیں ہو رہی، پی ٹی آئی تو ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے ایک سال میں دیکھا ہے جو اس کی مشکلات میں اضافہ ہو، ہماری سیاست کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ اور اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ سیاست میں جو غصہ، جو کنفرنٹریشن وہ کم ہو، اس کے لیے کوئی راستہ مل جل کے نکالا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اصل چیلنج جو ہے وہ اقتصادیات کا ہے، پاکستان کا اصل چیلنج ایکسٹرنل ہے۔ انڈیا سے آپ کے ریلیشن خراب ہیں، افغانستان سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں، آج کا اخبار بھی اٹھا کے دیکھ لیں، افغانستان اور پاکستان میں تو میں چل رہی ہوتی ہے، تو افغانستان جیسا ملک بھی پاکستان سے لڑنے کو تیار بیٹھا ہے۔ تو ایسی صورت میں پاکستان کے اندر کی سچویشن کو امپروو کریں تاکہ اکانومی آپ کی بہتر ہو، اور اس میں سب کا فائدہ ہے۔ باقی لڑائی سے، سزائیں دینے سے، دیکھیں سیاسی قوتوں کو غیر سیاسی طریقے سے ختم کرنے میں کامیابی آج تک نہیں ہوئی۔ مجھے 1981 یاد ہے، جس وقت وہ الذوالفقار کا قصہ شروع ہوا تھا، جہاز کی ہائی جیکنگ ہوئی تھی، الذوالفقار کا قصہ شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر پی 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 کے بارے میں کیا باتیں ہوئیں، وہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ پی 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 کے بارے میں کیا باتیں ہوئی ہیں، بین کرنے کی بھی بات ہوئی ہے 81 کے اندر پی 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 کی، لیکن ایک عقل مندی کا راستہ اختیار کیا، ریکنسیلیشن ہوئی۔ اسی طرح 12 اکتوبر 99 کے بعد بھی ٹینشن، کانفلکٹ بڑھا، لیکن اس میں بھی ہمیں ریکنسیلیشن نظر آئی۔ اب بھی ہمیں یہ غلط جو بھی ڈیولپمنٹ تھی، افسوسناک تھی، 9 مئی کو جو 23 میں جو سانحہ ہوئے ہیں، افسوسناک تھے، قابل مذمت ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے نکلنا ہے۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ریکنسیلیشن کریں، ہم حالات کو بہتر کریں، ملک کے چیلنجز کو ریکگنائز کریں کہ ملک کے اصل چیلنجز کیا ہیں، اور اگر ہم اپنی ذاتی انا میں رہے، چاہے وہ سیاسی جماعت کی انا ہو، چاہے ادارے کی انا ہو، اگر ہم انا میں پھنسے رہیں گے تو پھر پاکستان کے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ کم از کم میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس طریقے سے لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، سزائیں دینے سے معاملے حل نہیں ہوں گے۔